میرے آقا حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں آسمان پر۔ جیسے ہم زمین پر بیٹھ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے، تو ویسے ہی اگر ہم اپنے گھر میں قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کی صورتیں پڑھی جائیں گی، تو وہ اللہ کے جو فرشتے ہیں، اللہ کی جو اور مخلوق ہے، وہ آسمان سے ہمارے گھروں کو ایسے دیکھتی ہے جیسے ہم زمین سے بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے گھر چمکتے ہوئے انہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور قرآن تو روشن کتاب ہے، جو پڑھے گا اس کو روشن کر دے گی، وہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اور پوری دنیا اللہ کی تابع ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی کوئی پسندیدہ چیز لے لوں اور اس پر وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر میں اپنے بندے سے کوئی چیز پسندیدہ کوئی چیز لے لیتا ہوں تو میں اس کا بدلہ جو اسے دیتا ہوں وہ جنت ہوتی ہے، جنت کا بدلہ دیتا ہوں۔ اگر وہ صبر کرے گا، کوئی چیز اللہ نے ہماری پسندیدہ لے لی ہے اور ہم اس پر صبر کریں، تحمل مزاج رہیں، تو اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہم کہیں جاتے ہیں، کسی بڑے ہوٹل میں یا بڑے مال میں جاتے ہیں تو اس پر کیمرہ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، اگر آپ نے چوری کی تو کیمرہ دکھا دے گا، ویڈیو آ جائے گی سامنے، پکڑے جاؤ گے۔ کاش کہیں یہ بھی لکھا ہوتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ کی نظر ہر وقت تم پر ہے۔ تو کیمرے کی نظر سے تو ہم ڈرتے ہیں، یار چوری اگر کر لی تو پکڑے جائیں گے، مگر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ ہی اس چیز کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رزاق ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اگر تم ایک برے انسان ہو اور لوگ تمہیں اچھا کہتے ہیں تو یہ تمہارے لیے خطرناک بات ہے، اور اگر تم اچھے ہو اور لوگ تمہیں برا کہتے ہیں تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ گڈ نیوز میں بتا رہا ہوں، تمہیں اچھی انفارمیشن دے رہا ہوں۔ دیکھو جب سے دنیا بنی ہے ایک دوسرے کو لوگ برا کہتے آ رہے ہیں، برائی سے نہ ڈریں، آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ میں کسی کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں برا سوچتا ہوں، میں کیسا انسان ہوں، اپنے آپ پر غور کرو، اللہ اور رسول کو راضی کرو۔ برائیاں اچھائیاں تو ہوتی رہیں گی، اور یہ جب تک بند نہیں ہوتا جب تک آدمی قبر میں نہیں چلا جاتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے یہ تو، اچھا برا، جب مر جاتا ہے تو سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ایک اللہ والے سے بھی ثابت ہے، ایک اللہ والے نے کسی کا نماز جنازہ پڑھایا، اسے کوئی برائی نہیں کہتا تھا، اسے کوئی برائی نہیں کہہ رہا تھا، تو اللہ والے نے کہا اگر مجھے پتہ ہوتا ہے اس کی کوئی برائی نہیں کر رہا ہے تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، کیونکہ جو حق پر ہوتا ہے اسے کوئی نہ کوئی برا ضرور کہتا ہے۔ یہ جو ہم اپنی انانیت کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، مطلب لوگ میری رسپیکٹ نہیں کریں گے، برا بھلا کہیں گے مجھے، تو یہ غلط بات ہے۔ فاصلے درمیان میں تھے ہی نہیں، مسئلہ صرف انا کا تھا۔ تو یہ انانیت کو ختم کریں، یہ دیکھیں کہ یار صحیح کون ہے غلط کون ہے، بات ناجائز کیا ہے اور جائز کیا ہے، یہ دیکھا کریں۔ ہمارا دین صاف صاف کہتا ہے کہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ شفقت یعنی محبت کا ہاتھ رکھنا چاہیے، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے محبت کریں۔ آج ہم جوان ہیں، کل ہمارے اوپر بھی بڑھاپا آئے گا تو ہماری رسپیکٹ نہیں کریں گے لوگ تو بڑا برا لگے گا، تو اس لیے ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ دین میں ہے بات، دین میں بات موجود ہے یہ، تو ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ ذرا سوچ سمجھ کر بزرگ لوگوں سے بات کرو، زیادہ دن تک یہ نوجوانی نہیں چلنے والی۔